اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کے 21ویں دن کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے: اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ فرما رہے ہیں پاک پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں میرے لیے اپنی رضایت کی سمت رہنمائی قرار فرما، اور شیطان کو اس ماہ مبارک میں میرے اوپر غلبہ پانے کا کوئی راستہ نہ دے، جنت کو میرے لیے منزل اور قیام گاہ قرار دے دے، اے طلب کرنے والوں کی حوائج کو پورا کرنے والے۔ مجموعی طور پر ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے اور چاہا ہے کہ جو زندگی کے آئیڈیلز ہمیں حاصل کرنے ہیں ان کو ہمارے سامنے بیان کر دیں، جن طریقوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ راستے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، اور ماہ مبارک رمضان در حقیقت نفس کی ترقی، کمال کی سمت رہنمائی اور اپنے اندر تزکیے کے عمل کو تیز کرنے کا ایک مہینہ بن جائے۔ گویا ان روایتوں کے اندر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا صحیح وہ یوٹیلائزیشن ہے جو ہونا چاہیے۔ فرمایا اے پروردگار، اس ماہ میں اپنی رضایت کی سمت میرے لیے رہنمائی قرار دے دے۔ جو کچھ انسان انجام دے رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور انسان نے زندگی سے جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کا لب لباب کیا ہے، کیا لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ اب ظاہر اس معاملے میں ان لوگوں سے خطاب نہیں ہے جو مادہ پرست ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، دیندار ہونے کے ناطے ایک اور دنیا کے قائل ہیں۔ جب ایک اور دنیا کے قائل ہیں تو اس کے اندر جو اصلی سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، بیچ میں قوانین ہیں، کسٹمز ہیں، ہر چیز وہاں نہیں جا سکتی۔ اس دنیا کے اندر بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خواب و خیال کی مانند ہے۔ کچھ چیزیں جو اس دنیا کے اندر جا رہی ہیں، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر جا رہا ہے اس کی پہلی شرط اللہ کی رضایت ہے۔ اگر اللہ کی خاطر نہ ہو تو وہاں جانے کے قابل نہیں ہے۔ خود غرضی کی بنیاد پہ جو کام انجام پائے گا وہ قیامت کے دن کے لیے منتقل نہیں ہو پائے گا، دوسری دنیا کی سمت اس کا راستہ بند ہو جائے گا۔ پہلی شرط انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تقوی اور پرہیزگاری دکھانے والوں سے قبول کرتا ہے۔ لہذا عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ انجام پائے، صرف خدا متعال کی خاطر انجام پائے۔ اگر اس چیز کو ملاحظہ فرمائیں کہ تمام اعمال کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہو، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا محور کوششوں کا، ہماری تمام منصوبہ بندیوں کا اللہ کی رضایت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور وہ قرآن کریم جنت کے اعلیٰ ترین مقام کو رضوان الہی تعبیر فرماتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضایت سب سے بڑھ کر۔ بس یہ خدا متعال کی رضایت حاصل کرنا بھی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، اور اس آخرت کے اندر جو سب سے بلند مقام ہے وہ بھی اللہ کی رضایت ہے۔ یعنی یہاں پر جو چیز مقصد ہے وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی جزا بھی ہے۔ اب عقلمند انسان وہ ہے جو اللہ کی رضایت کے راستوں کو ڈھونڈ لے۔ ہدایت یافتہ انسان وہ ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ میری زندگی میں خدا کو راضی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی رضایت کا ایک راستہ ہے۔ بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اس کی رضایت کا ایک اور راستہ ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا اللہ کی رضایت کا ایک راستہ ہے۔ یہی چیزیں اگر انسان کے سامنے یقین کی حد میں پہنچ جائیں کہ یہ وہ چیزیں جو مجھے اپنی زندگی کے اندر انجام دینی ہے، بس یہ انسان جنت میں داخل ہے، بہترین جزا کا حاصل کرنے والا انسان ہے۔ لیکن مشکل بس یہی مشکل ہے کہ اس کے سامنے یہ واضح ہو کہ میری زندگی کا لائحہ عمل کیا ہے، میری زندگی کا منشور کیا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سارے انسان زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ظاہری اور مادی کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہیں، زندگی بھی پرسکون ہے، ظاہراً کم از کم پرسکون ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن وہ اصلی محور جو خدا متعال کی رضایت ہے وہ زندگی میں نظر نہیں آ رہا۔ زندگی میں فسق و فجور ہے، زندگی کے اندر ساری آسائشیں مادی لحاظ سے، لیکن وہ جو دوسری دنیا میں پہنچنے کے لیے چاہیے تھا
رضایت الہی اس کا فقدان ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے کہا کہ ظاہری آسائش ہے، ظاہری سکون ہے، ورنہ ہم بھی اس بات کو واقف ہیں جب قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے. تو وہ دلوں کو اطمینان در حقیقت صرف خدا کی یاد سے ہی آ سکتا ہے. وہ ظاہری سکون برباد ہونے والا ہے. وہ ظاہری سکون مصنوعی سکون ہے، جیسے کہ انسان زندگی کی مشکلات کے مقابلے میں نشہ کر کے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سکون نہیں ہے، یہ نشہ ہے. مادہ پرستی کا بھی ایک نشہ ہے، عیاشیوں کا بھی ایک نشہ ہے. نشہ نہ ہوتا تو فرعون جیسے اس کے پیچھے کیوں جاتے، نمرود جیسے اس کے پیچھے کیوں جاتے. یہ اپنے زمانے کے مقتدر لوگ اپنی طاقت کے اندر نشہ دیکھ رہے تھے اور اس نشہ کو توڑنے کو تیار نہیں تھے، حتیٰ اس وقت جب انبیاء کی حجتیں ان کے اوپر پوری ہو گئیں. ہم انسانوں کی حالت بھی ایسی ہے. ہم بھی گویا اپنی مادی زندگی کے اندر ایک نشے میں گھوم رہے ہیں، اس نشے میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنے لیے سارا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہاری لیے مصنوعیت ہے، اصلی زندگی تمہاری کہیں اور ہے. اس انسان کی مانند جو زندگی کی مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور کسی ویڈیو گیم کے اندر اپنے آپ کو کامیاب دیکھ کر سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. گیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، باہر نکلو گے وہی زندگی ہے. خدا کو نکال کر آپ نے جو کچھ بھی کر لیا وہ اس دنیا کے لیے ہے. تھوڑی دیر میں یہ گیم ختم ہو جائے گا، پھر ایک اصلی زندگی آئے گی. وہاں کیا ہے؟ اس کی خاطر فرمایا کہ اے خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں میرے لیے اپنی رضایت کی سمت رہنمائی قرار دے دے، مجھے پتہ چل جائے تیری رضایت کیسے حاصل کرنی ہے. اور الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات نظریاتی طور پہ واضح کر رہی ہیں، بس ہمیں اپنی عقل کو استعمال کر کے عمل کے میدان میں اس پر عمل کرنا. وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهَا عَلَيَّ سَبِيلًا، اے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں اور اس دن میں شیطان کو میرے اوپر غالب آنے کے لیے کوئی راستہ نہ دے. اب یہ تعبیر عجیب تعبیر ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہمارے پاس ماہ مبارک رمضان کے بارے میں موجود ہے کہ شیطان اس کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے. کہیں پر تعبیر لکھی ہوئی ہے کہ شیطان ماہ مبارک رمضان میں کہیں چلا جاتا ہے. کچھ عرصے پہلے میں کہیں تبلیغ کے لیے گیا تو وہاں نوٹس بورڈ کے اوپر ایک کارٹون لگا ہوا تھا. اس میں دکھایا جیسے شیطان کی معمولاً تصویریں دکھاتے ہیں، سینگ نکلے ہوئے ہیں، وہ پورٹلی اپنے کندھے پہ کہیں جا رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ رمضان آ گیا اور کوئی کہیں جا رہا ہے، شیطان جا رہا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ شیطان زنجیر میں جکڑا ہو یا چلا گیا ہو، اگر کسی کی ذات کے اندر اپنا گھر بنا کر گیا ہو تو وہ خود زنجیر میں جکڑا ہوتا ہے لیکن اس کے گھر کے اثرات رہ جاتے ہیں. خود تو چلا گیا ہے لیکن یہاں پر کچھ اثرات چھوڑ کے گیا ہے، وہ اثرات شیطان کے لیے ابھی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے وجود میں شیطان نے انڈے اور بچے دے دیے ہوتے ہیں. نفیس تعبیر ہے. شیطان تو چلا گیا ہے، اس کی اولادیں باقی ہیں، اس کی ضروریت باقی ہے، اس کے اثرات باقی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دفعہ دیوار کے اوپر کوئی دھبا لگتا ہے، اس دھبے کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیوار کھرچ جائے اب صاف نہیں ہو سکتا، اب اس کی دوبارہ تعمیر ہوگی. کبھی شیطان دھبا دے کے جاتا ہے، وہ دھبے صاف کیے جا سکتے ہیں، کبھی شیطان کھرچ کے چلا جاتا ہے، اب اس کھرچے کو دوبارہ صحیح کرنا پڑے گا. فرمایا خداوندہ اس مہینے میں شیطان کو میرے اوپر غلبہ پانے کے لیے کوئی راستہ قرار نہ دے، مجھ تک راستہ نہ ملے اسے. کہیں ایسا نہ ہو وہ چلا جائے پھر بھی مجھ سے رابطہ رکھے. کیسے رابطہ رکھے؟ اس ضروریت کے ذریعے جو خدا نہ کرے میرے اندر چھوڑ گیا ہو. اپنی بری عادتوں کو ماہ رمضان کے اندر ختم کرنے کی کوشش کیجیے. بری عادتیں در حقیقت شیطان کی ضروریت ہے. خود چلا جاتا ہے، عادتیں چھوڑ جاتا ہے، وہ عادتیں چلتی رہتی ہیں. اپنی عادتوں پہ کنٹرول کیجیے. ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلی در حقیقت یہ کام کر لینا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پرانی تمام اعمال کو ختم کروں گا. شب قدر ہے، امیر المومنین کی شہادت کے ایام میں. مولا امیر المومنین کی تعلیمات پہ توجہ فرمائیے. کیسے تقوی پرہیزگاری وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے تھے. مولا کی شہادت، مولا کی قربانیاں، ان کی بے مثال زندگی، یہ تمام کی تمام ایک ان کے ماننے والے کو دعوت دے رہی ہے کہ تم نہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے، تم اپنے آپ کو خدا کے راستے کی طرف نہیں لے جانا چاہتے.
وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، خداوندہ جنت کو میری منزل اور میری قیام گاہ قرار دے دے۔ مولانا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم قرار مت دو۔ نفس اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے، وہ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نفس اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے، یہ خدا نے تمہیں دیا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر تم اپنے نفس کا کوئی مقابل قرار دینا چاہتے ہو، اس کی کوئی قیمت لگانا چاہتے ہو، جنت سے کم مت لگاؤ۔ دنیا کی چند آسائشات پر اپنے نفس کو قربان مت کرو۔ دنیا کی مصنوعی ترقی، دنیا کی مصنوعی کامیابیوں کے اوپر اپنے نفس کو مت لٹاؤ۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا کام کرو کہ جنت تک پہنچ جاؤ۔ یہاں پر یہی دعا ارشاد فرمائی ہے۔ بس پہلے کہا کہ خدایا اپنی رضایت تک میری رہنمائی کر دے، اور اس رضایت تک پہنچنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی شیطان، اس کو میرے اوپر کوئی غلبہ پانے کا راستہ نہ ملے۔ اس کے بعد اگر وہ رضایتیں مل گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا جنت کو میری منزل اور میری قیام گاہ قرار دے دے۔ اچھی تعبیر منزل کی تعبیر ہے۔ دنیا میں سے کوئی چیز منزل نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھیے، بچپنا، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، کون سی جگہ منزل ہے اس میں سے؟ اس میں سے کوئی چیز منزل نہیں ہے۔ چند سال کا بچپنا ہے، چند سال کا لڑکپن، پھر چند سال جوانی، پھر وہ تیزی سے گزرتا ہوا ادھیڑ عمر، اور اس کے بعد بڑھاپا، پھر زندگی کا اختتام۔ ان میں سے کوئی چیز اپنی نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز پائیدار نہیں ہے۔ نہ ملکیتیں اپنی ہیں اور پائیدار ہیں، نہ رشتہ داریاں اپنی اور پائیدار ہیں۔ لہٰذا فرمایا خداوندہ اس فانی دنیا کو میرے لیے اہم قرار نہ دے۔ یہ فانی دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اس کی کوئی چیز میرے لیے بچنے والی نہیں ہے۔ میرے لیے جنت کو منزل بنا دے، جنت کو میری قیام گاہ بنا دے۔ میرے دل کو ایسا کر دے میں اس اصلی مقام کے لیے تیاری کروں، اس کی طرف میری توجہ چلی جائے، مصنوعیات مجھے نہ گھیریں۔ یا قاضی یا حوائج طالبین، اے طلب کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ خدا تو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ خدا تو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، میں کیا مانگنے والا ہوں، کس انداز میں مانگنے والا ہوں۔ آیا جو مانگ رہا ہوں وہ خدا نے متعال کی شایان شان ہے؟ ایک دفعہ ایک انسان ان شبہ قدر کے اندر کوئی بہت اچھی چیز مانگتا ہے، جیسے کہ علامہ نقن کے واقعے میں ایک دفعہ لکھا ہے، وہ ان کے واقعے میں تحریر ہے کہ کسی شب قدر کے موقع پر علاقے کے نواب کے ہمراہ عبادتوں کے درمیان فاصلہ لے کر کسی باغ میں موجود تھے کہ اچانک کوئی نورانیت سوئی۔ نواب صاحب نے کہا کہ شاید یہ لمحہ تھا جس میں ہماری دعائیں پوری ہوں۔ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر کہا آپ نے کیا دعا مانگی؟ ذرا دیکھیے، وہ جو نواب صاحب تھے انہوں نے دعا مانگی کہ خدایا اس سال میری پھلوں کی پیداوار کو اچھا کر دے تاکہ میں اس سال منافع حاصل کر سکوں۔ علامہ صاحب نے دعا کی کہ خدایا میری نسلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی علم کو قرار دے دے، نسلاً بعد نسل میری تمام نسلیں اہل بیت کے علوم کی ترویج کے اندر کام آئیں۔ مانگنے کیا مانگنا ہے؟ یہ ہماری ظرفیت کے اوپر مبنی ہے۔ جنت کو اپنی منزل قرار دیجئے، اللہ کی رضایت کو اپنی زندگی کا ہدف قرار دیجئے، پھر دیکھیے مانگنے کی چیز کیا ہے۔ خدا تعالی مجھے اور آپ کو ان مبارک راتوں کے اندر اچھی عبادت کرنے، اللہ سے اچھی جزا مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد